السلام جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمان داروں کو سلام السلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ ایک بار کسی مانگنے والے نے غیر مسلموں سے کچھ مانگا۔ انہوں نے مذاق کے طور پر مولا مشکل کشا حسن و حسین کے والد گرامی رضی اللہ عنہم کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ سائل حاضر ہوا تو آپ نے 10 بار درود پاک پڑھا، اس کی ہتھیلی پر دم کیا، فرمایا مٹھی بند کر لو، جن لوگوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے ان کے سامنے جا کے کھول دینا۔ اور غیر مسلم جو ہے وہ ہنسنے لگے کہ پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے۔ جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک سونے کا سکہ موجود تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینے سے کربلا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے جگر پارے بھتیجے بھانجے، آپ کے اہل بیت اور آپ کے چاہنے والے، وہ کس طرح سفر کرتے ہوئے مدینے سے مکے سے کوفے کی طرف اور پھر کربلا کی طرف اور جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید پلیت تخت نشین ہوتا ہے، اور اس دور کا جو انداز تھا بیعت لی جاتی تھی، اس کے لیے اس نے مدینے کے گورنر کو آرڈر کیا کہ امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان سے بیعت لے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید پلیت کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ فاسق و فاجر، گناہ گار، اللہ رسول کا نافرمان، زانی اور شرابی شخص تھا، بے نمازی شخص تھا، ظالم تھا۔ تو آپ نے مدینے سے مکے، اور پھر جب مکے میں پہنچے تو کوفیوں کے خط پر خط 150 خطوط جمع ہو گئے، گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہماری مدد کریں، ہمیں یزید پلیت سے بچائیں، وہ ظالم شخص سے، اب ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ ہمیں اس کے ظلم سے بچائیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا جاد بھائی کو بھیجتے ہیں۔ کوفی بہت ادب و احترام ان کا کرتے ہیں اور امام حسین کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کرتے ہیں۔ 12,000 نے بیعت کی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل یہ حالات دیکھ کر خط لکھ دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں، کوفی بہت محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط پا کر مکے سے کوفے کی طرف چلتے ہیں، اور ادھر مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکے سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ سارے رفقا لالچ میں یا خوف میں آ کر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت لوگ ملتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں آپ نہ جائیں، مگر آپ یہی فرماتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے ہو کر رہے گا۔ یہاں تک کہ راستے میں حر 1000 کا لشکر لا کر آپ کو روکتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کربلا کی طرف جانے کے لیے۔ بعد میں حر جو ہیں وہ تائب ہو کر یزیدی لشکر سے حسینی لشکر کی طرف بھی آتے ہیں، اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں۔ میدان کربلا میں پہنچ کر 22,000 کا لشکر، شریروں کا لشکر، لالچیوں کا لشکر، یزیدیوں کا لشکر ان
72-82 نفوس کو گھیر لیتا ہے. 3 دن تک 3 راتیں کھانا پانی بند ہے. اور پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کے جانثار اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. ان میں صحابہ بھی ہیں، صحابہ کی اولادیں بھی ہیں، اور مولا علی مشکل کشا کے بیٹے بھی ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے بھی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے بیٹے بھی ہیں. اللہ اکبر. ایک ایک کر کے جانثار اور اس کے بعد اہل بیت اطہار شہید ہوتے ہیں. پھر امام علی اکبر امام حسین کے بڑے بیٹے جام شہادت نوش کرتے ہیں. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے شہزادے وہ بھی شہید ہوتے ہیں. امام زین العابدین بیمار تھے، مسلسل فاقہ، بھوک، پیاس، اتنے کمزور ہو گئے کہ کھڑے ہوتے تو کپ کپی طاری ہوتی تھی. خیمے سے باہر آتے ہیں، امام حسین سے اجازت مانگتے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا بہت سی امیدیں تم سے وابستہ ہیں، میرے بعد اہل بیت کے قافلے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ باپ داداؤں کی امانتیں کس کے سپرد کی جائیں گی؟ میری نسل آگے کس سے چلے گی؟ قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ قرآن کے علوم کی تبلیغ کا فریضہ کون اٹھائے گا؟ یہ سب ذمہ داریاں تمہاری ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں بابا جان بھائی بھی تو شہید ہوئے ہیں، میں بھی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. امام حسین کے سمجھانے پر امام زین العابدین رک جاتے ہیں اور خیمے میں واپس آ جاتے ہیں. اب امام حسین بنفس نفیس مصری قبا سر پر امامہ رسول باندھ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ڈھال زرہ بدن پر سجا کر مولا مشکل کشا کی تلوار ذوالفقار ہاتھوں میں لے کر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار کا امامہ ہے سر پر حسین کے، سرکار کا امامہ ہے سر پر حسین کے، اور حمزہ کی سپر ہے بدن پر حسین کے. ہاتھوں میں لیے آ گیا شبیر ذوالفقار، یہ شیر ہے علی کا پلٹ کر کرے گا وار. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن کی بھوک، پیاس، مسافرت اور ہزاروں کی فوج کے سامنے اکیلے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرہ پر نور پر خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. اللہ اکبر. لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے، بنا کا شہ سوار ہے کہ ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حجت تمام کرنے کے لیے، بات پوری کرنے کے لیے اب بیان کیا. اے قوم اللہ سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا لینا اسی کے اختیار میں. اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، میرے نانا جان خاتم النبیین پر ایمان رکھتے تو ڈرو، قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا. میرے والدین اپنی اولاد کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے. شفیع مجرمہ محبوب رحماں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، وہ تم سے میرے اور میرے جان نثاروں کے ناحق خون کا مطالبہ کریں گے. تم میرے اہل و عیال، دوست احباب میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے، اب مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. یاد رکھو دنیا کی عیش و عشرت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. مجھے مہلت دو، میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلے جاتا ہوں. یہ منظور نہیں تو میں اللہ کے حکم پر، اس کی مرضی پر صبر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں. لوگوں پر اثر ہوا، رونے لگے. مگر شمر جو غلط آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی باتوں کا، بیان کا لوگوں پر اثر ہو رہا ہے. کہنے لگا بات ختم کریں، یزید کی بیعت کر لیں ابن زیاد کے پاس چل کر، ورنہ جنگ کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے. اللہ اکبر.
ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے۔ مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یزیدی ظلم سے باز نہیں آئیں گے، فرمایا جو کرنا چاہتے کرو، جس کو میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ ایک ایک کر کے آیا، مگر امام حسین کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ اللہ اکبر۔ جو آیا خون میں تڑپا اور دنیا سے گیا۔ اب شور مچ گیا کہ اگر ایک ایک کر کے ہم نے مقابلہ کیا پھر تو سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، ادھر ہزار گھات ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اللہ اکبر۔ کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی، ایک ایک کر کے لڑتے تو مولا علی مشکل کشا کے شہزادے امام حسین نبی کے نواسے خاتون جنت کے دل بند کا مقابلہ نہ کر پاتے۔ یہ فاطمہ کے لال کا پرچم ہے الامان، اللہ رے جلال کا علم الامان، کس قہر کا ہے سامنا، چمکی ہے ذوالفقار، دو نیم کرنے سورما، چمکی ہے ذوالفقار، کھا کھا کے صفوں کی صفیں آج ذوالفقار، کس کی مجال ہے کہ کرے سامنے سے وار، دیکھو یزیدیو ذرا شبیر کا مزاج، تم سارے مارے جاؤ گے لڑتے رہے جو آج۔ اب یزیدیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایک کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے، چاروں طرف سے تیر کی بارش کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ ہر طرف سے تیر کی بارشیں ہو رہی ہیں اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو چکا کہ چلنے کی طاقت نہیں۔ امام حسین کو ایک جگہ کھڑا ہونا پڑا، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم نازنی میں پیوست ہو رہے ہیں، نورانی جسم زخموں سے چکنا چور لہو لہان ہے، اور اس تیر کی بارش میں ایک تیر مبارک پیشانی پر وہاں لگتا ہے جہاں نبی پاک بوسہ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ نبی کے نواسے گھوڑے سے نیچے آئے، شہید ہو گئے، سر مبارک تنے نازنین سے جدا کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس شان کے ساتھ شہادت کا جام پیتے ہیں۔ کسی نے کہا شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا۔ اللہ کرے کہ امام حسین کے چاہنے والے بھی نمازی بن جائیں۔ خاصائے رب داور پہ لاکھوں سلام، مالک حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، نور عین پیمبر پہ لاکھوں سلام، تشنائے آب خنجر پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جو نوجوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اس واقعے سے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر صدمہ ہوا، مشکات شریف کی حدیث پاک سنی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کی زوجہ ہیں، بیان کرتی ہیں میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ رو رہی ہیں۔ عرض کیا آپ روتی ہیں؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، سر مبارک اور داڑھی پر گرد و غبار ہے، مٹی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد فرماتے ہیں میں ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہوا، دیکھا چہرہ مبارک پر بال بکھرے ہوئے اور اس پر مٹی ہے، مبارک ہاتھوں میں خون کی بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا ہو، یہ بوتل کیسی ہے؟ اس قدر رنج و ملال کیوں ہے؟ فرمایا اس بوتل میں میرے نور نظر حسین اور اس کے جان نثار ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے اس وقت اور تاریخ کو یاد رکھا، کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ امام حسین اسی وقت شہید کیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، عباس نامدار زخموں سے ہیں چور چور، اس پیکر وفا کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید۔ حضرت علی اکبر امام حسین کے بیٹے ہیں اور ہم شکل مصطفیٰ ہیں، ان میں آقا کے جلوے نظر آتے ہیں۔ علی اکبر سے نوجوان بھی جنگ میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام۔ علی اصغر کی ننھی جان پر لاکھوں درود ہوں۔ 6 مہینے کے تھے اور جب پیاس کی وجہ سے ان کی زبان حلق خشک ہوتا ہے تو ان کی والدہ امام حسین کو عرض کرتی ہیں کہ اس بچے کے لیے کچھ پانی لے آئیں۔ تو امام حسین اپنے شہزادے 6 مہینے کے علی اصغر کو گود میں لے کر دشمنوں کے سامنے جاتے ہیں کہ زبان خشک ہو گئی، حلق خشک ہو گیا، کچھ پانی مل جائے اس کا حلق میں ترک کر دوں۔ تو یزیدیوں کو رحم نہیں آیا بلکہ ایک بدبخت نے تیر چلایا جو علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر کھینچا تو علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ دیکھا جو یہ نظارہ کانپا ہے عرش سارا، دیکھا جو یہ نظارہ کانپا ہے عرش سارا، اصغر کے جب گلے پر دشمن نے تیر مارا، اصغر کے جب گلے پر ظالم نے تیر مارا، اے زمین کرب و بلا یہ تو بتا، اے زمین کرب و بلا یہ تو بتا، کیا ہو گیا ننھا علی اصغر کیسے تیری گودی میں سو گیا۔ علی اصغر کی ننھی جان پر لاکھوں درود ہوں، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو۔ امام حسین اور آپ کے رفقا پر لاکھوں سلام ہو۔ اور دیکھیے کہ سر جھکا تو اللہ کی بارگاہ میں جھکا، سر کٹایا مگر دشمن کے سامنے جھکایا نہیں، باطل کے سامنے جھکایا نہیں۔ اللہ ہمیں امام حسین کے صدقے میں عابد بنائے، عبادت گزار بنائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اسلام سیکھنے اور سکھانے والا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ کریم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ جس کسی نے کربلا میں جان دی
سبھی ایمانداروں کو سلام